بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آدمی سے خطا و نسیان اور گناہ و معصیت کا صدور ہوتا رہتا ہے۔ اگر کسی آدمی سے کبیرہ گناہ ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ قرآن و حدیث میں بار بار امت مسلمہ کو توبہ و استغفار کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے حق میں توبہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آدمی سے جب بھی کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے تو اسے فوراً اپنے گناہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے، پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بندے کے اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں اور بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی کیا شرطیں ہیں؟ اس کے فوائد کیا ہیں؟ سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ اس حوالے سے چند سطور ذیل میں لکھی جا رہی ہیں۔ توبہ کی تعریف۔ توبہ کا معنی عود اور رجوع یعنی لوٹنا اور واپس ہونا ہے۔ جب اس لفظ کی نسبت کسی بندے کی طرف ہوتی ہے تو اس وقت اس کا معنی اپنے گناہ و خطا کو چھوڑ دینا اور اپنے کیے ہوئے پر نادم و پشیمان ہونا ہوتا ہے۔ توبہ کی اصطلاحی تعریف کے حوالے سے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: الندم والاقلاع عن المعصیۃ من حیث ہی معصیۃ لا لأن فیہا ضرر لبدنہ ومالہ والعزم علی عدم العود الیہا اذا قدر۔ بندہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے اور اپنے کیے ہوئے پر نادم و پشیمان ہو، اور گناہ سے یہ توبہ اس وجہ سے ہو کہ وہ گناہ ہے، اس لیے نہ ہو کہ اس میں کوئی جانی و مالی نقصان ہے، اور یہ عزم اور ارادہ کرے کہ حتی المقدور دوبارہ یہ گناہ نہیں کرے گا۔ توبہ کی شرطیں، توبہ کی شرائط۔ توبہ کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں۔ اگر توبہ کرنے والا ان شرائط کو ملحوظ خاطر رکھ کر توبہ کرتا ہے تو امید ہے کہ وہ توبہ اس کے لیے مفید اور نافع ہوگی۔ اگر توبہ کرنے والا ان شرائط کا لحاظ نہیں کرتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ توبہ مفید اور ثمر آور نہ ہو۔ توبہ کی قبولیت کے لیے کتابوں میں متعدد شرطیں مذکور ہیں، مگر اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 6 شرطیں بیان کی ہیں وہ نہایت ہی جامع ہیں اور سب کے نزدیک مسلم ہیں۔ وہ شرطیں یہ ہیں: اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت، جو فرض و واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوڑے ہیں ان کی قضا، کسی کا مال وغیرہ ظلماً لیا تھا تو اس کی واپسی، کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تھی اس سے معافی، آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم و ارادہ، اور یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے اب وہ اطاعت کرتے ہوئے دیکھ لے۔ تنبیہ: عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کے بعد توبہ کر لینے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، مگر یہ بات قابل غور ہے کہ اگر کسی نے کسی بندے کا حق مار رکھا ہے یا کسی کا حق کو زور زبردستی چھین لیا ہے تو اس صورت میں صرف توبہ اور ندامت و پشیمانی کافی نہیں ہوگی، بلکہ جس بندہ کا حق مارا گیا ہے یا چھینا گیا ہے اس کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے، پھر جا کر توبہ قبول ہوگی۔ موسوعہ فقیہ میں ہے: توبہ بمعنی گزشتہ اعمال پر ندامت اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم و ارادہ۔ حقوق العباد میں سے کسی کا حق ساقط کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگی، چنانچہ اگر کوئی کسی کا مال چرائے یا اس کو غصب کر لے یا کسی اور طرح سے برا سلوک کرے تو محض ندامت و پشیمانی اور گناہوں سے رک جانے اور دوبارہ نہ کرنے کے عزم سے ان مسائل سے وہ بری الذمہ نہیں ہو سکتا، بلکہ حق کا ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ فقہا کے یہاں متفق علیہ ہے۔ توبہ کا شرعی حکم: جب گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے تو اس سے توبہ کرنا فرض ہے۔ یہ واضح رہے کہ تمام کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص صرف بعض گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اہل حق کے نزدیک ان گناہوں سے اس کی توبہ درست ہے اور باقی گناہوں سے توبہ کرنا اس کے ذمے باقی رہے گا۔ توبہ کا شرعی حکم یہ ہے کہ توبہ کرنا فرض ہے۔ یہ حکم قرآن و حدیث اور اجماع سے ثابت ہے۔ علماء کرام نے توبہ کی فرضیت کی دلیل میں اس آیت کریمہ کو پیش کیا ہے: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور اے مومنو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔
ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، مرنے سے پہلے تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ تو یہ کب تک کی جا سکتی ہے؟ جب بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون۔ ترجمہ، اور وہی ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا پورا علم رکھتا ہے۔ جہاں تک کہ توبہ کی قبولیت کے وقت کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک توبہ قبول فرمائیں گے جب تک کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یعنی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا شروع نہ ہو جائے۔ روایت میں ہے من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، یعنی اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرمائیں گے جب تک اس بندے میں موت کے آثار ظاہر نہ ہوئے ہوں، اور یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ حدیث میں ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، یقیناً اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جان کنی کے عالم میں نہ ہو۔ گناہوں سے فوراً توبہ کیجیے۔ آدمی سے گناہ و معصیت کا ہونا فطر بات ہے، مگر جو ہی ہمیں احساس ہو کہ ہم نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اس کی تلافی کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں بد کردار اور فاسق و فاجر شخص کی طرح گناہ سے بے اعتنائی نہیں برتنی چاہیے، گناہ کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں مومن جیسے اوصاف اپنانے چاہیے۔ جب ہم سے کسی گناہ کا صدور ہو جائے تو ہمیں اس گناہ کو پہاڑ جیسا بوجھ سمجھنا چاہیے اور اس سے فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ وان الفاجر یری ذنوبہ کذباب مر علی انفہ، بے شک مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ڈر رہا ہے کہ وہ اس پر گر پڑے، جبکہ بدکار اپنے گناہوں کو اس مکھی کی طرح دیکھتا ہے جو اس کے ناک پر سے گزر گئی۔ ہمیں پتہ نہیں کہ کب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اس لیے ہمیں توبہ کرنے میں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے بلکہ عجلت سے کام لینا چاہیے۔ توبہ کے بعد ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت ہر وقت ہماری توبہ کی منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف مسلمان بلکہ توبہ کے بعد کفار و مشرکین کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نصارہ کے کفر و شرک کو بیان کرنے کے بعد قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اسی غفور رحیم کی شان ہے کہ جب ایسے باغی اور گستاخ مجرم بھی جب شرمندہ ہو کر اور اصلاح کا عزم کر کے حاضر ہوں تو 1 منٹ میں عمر بھر کے جرائم معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ نصوح کیجیے۔ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے بعد ہمیں اپنے رب کے سامنے توبہ نصوح کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں توبہ نصوح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ توبہ نصوح کیا ہے؟ ایک روایت میں توبہ نصوح کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے ان یندم العبد علی ذنب الذی اصاب فیعتذر الی اللہ ثم لا یعود الیہ کما لا یعود اللبن الی الزرع، کہ بندہ اس گناہ پر نادم ہو جس کا اس نے ارتکاب کیا، پھر اللہ پاک کے سامنے وہ اس گناہ سے معذرت پیش کرے، پھر بندہ اس گناہ کی طرف نہ لوٹے جیسا کہ دودھ تھن میں نہیں لوٹتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک توبہ نصوح یہ ہے الندم بالقلب والاستغفار باللسان
والاقلاع بالبدن والازمار علی ان لا یعود، دل میں گناہ پر شرمندگی ہو، زبان سے استغفار کرے، بالکلیہ گناہ ترک کر دے اور دوبارہ اسے نہ کرے کا پختہ عزم کرے۔ توبہ نصوح کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر جو احسان فرمائیں گے اس کا ذکر بھی اسی آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، جس میں توبہ نصوح کا حکم ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے آگے سچی توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس دن کہ اللہ تعالیٰ نبی کو اور جو مسلمان ان کے ساتھ ہیں ان کو رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے داہنے اور ان کے سامنے دوڑتا ہوگا، یوں دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے اس نور کو آخر تک رکھیے اور ہماری مغفرت فرما دیجیے، یقیناً آپ ہر شے پر قادر ہیں۔ معافی اور توبہ کی ہدایات۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور یہ ہدایت دیتا ہے کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو اور پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ جب بندہ سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اسی حالت میں رہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہیں کہ ہدایت دیتے ہیں کہ گناہ کے بعد بندہ ان سے معافی مانگے اور توبہ کر کے پاک و صاف ہو جائیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ وہ اپنے رب سے مغفرت اور معافی مانگا کریں اور توبہ کیا کریں۔ مغفرت کا تعلق پچھلے گناہوں سے ہے اور توبہ کا تعلق آئندہ ان کے پاس نہ جانے کا عہد سے ہے، اور در حقیقت صحیح توبہ یہی ہے کہ پچھلے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی طلب کرے اور آئندہ ان کے نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کرے۔ توبہ کر کے دل کو زنگ آلود ہونے سے بچائیں۔ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جب وہ توبہ و استغفار کرتا ہے پھر اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ مگر کوئی شخص توبہ نہ کرے بلکہ مستقل گناہ کرتا رہے تو وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں فوراً توبہ کر کے دل کو زنگ آلود ہونے سے بچانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء فاذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبہ وان عاد زید فیہا حتی تعلو قلبہ وهو الران الذی ذکر اللہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ بے شک جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل میں لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے اور استغفار و توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور بغیر توبہ کیے ہوئے دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس نقطہ میں زیادتی کر دی جاتی ہے تاکہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اسی کو ران کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ جو یہ عمل کرتے رہیں گے اس نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ کثرت سے توبہ کرنے کا حکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو کثرت سے توبہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں توبہ کے حوالے سے اپنے عمل کا اظہار فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک گناہوں اور خطاؤں سے پاک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم و مغفور تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے توبہ کرتے تھے۔ اس کا مقصد یہ
تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ سیکھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغفور و معصوم ہو کر بھی اتنی کثرت سے توبہ کرتے ہیں تو ہمیں تو اور زیادہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سے چھوٹے بڑے بے شمار گناہ شب و روز ہوتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ، اے لوگو خدا کے سامنے توبہ کرو کیونکہ میں دن بھر میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں بیان فرمایا گیا ہے واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، خدا کی قسم میں ایک دن میں 70 بار سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں دن بھر میں 100 مرتبہ اور دوسری میں 70 سے بھی زیادہ مرتبہ توبہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اس عدد کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 100 بار یا 70 بار ہی توبہ کرتے تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دن رات توبہ کرتے تھے۔ اس امت کو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ بھی کثرت سے توبہ کریں، رات اور دن توبہ کا انتظار۔ اللہ تعالیٰ اتنے سخی اور کریم ہیں کہ اپنے بندے کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ گناہوں کی پٹڑی لے کر کب ہمارے در پر آئے گا اور توبہ کرے گا۔ آپ اتنے کریم و غفور ہیں کہ آپ ہر وقت اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں، چاہے وہ دن میں توبہ کریں یا رات میں توبہ کریں۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پروردگار کو خوشی ہوتی ہے، ذات باری تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں اور اپنی غفاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ اللہ پاک رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہگار توبہ کر لیں، اور اپنا ہاتھ دن میں پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہگار توبہ کر لیں، یہاں تک کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہونے لگے، یعنی قیامت کے قریب تک اللہ پاک ایسا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے ہاتھ کو پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی سخی و کریم ہیں اور آپ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ آپ اتنے سخی ہیں کہ بکثرت گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور گناہوں کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ توبہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک پسندیدہ عمل ہے۔ جو شخص گناہ اور معصیت کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لولا انکم تذنبون لخلق اللہ خلقا یذنبون یغفر لهم، اگر تم گناہ کا ارتکاب نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمائیں گے جو گناہ کا ارتکاب کرے گی، پھر توبہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے۔ ایک حدیث شریف میں توبہ کرنے والے کو اس شخص سے تشبیہ دی گئی ہے جس کے ذمے کوئی گناہ ہو ہی نہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ توبہ سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنا گم شدہ اونٹ پا لیا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم سکت علی بعیرہ وقد اذلہ فی ارض فلات۔ اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ سے تم میں سے اس شخص کے مقابلے میں زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنا اونٹ پا لیا ہو حالانکہ اس نے اس کو ایک چٹیل میدان میں گم کر دیا تھا۔ اختتامیہ، اس تحریر کا اختتام ایک قرآنی آیت پر کیا جا رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ کبائر اور بڑے گناہوں سے خود کو بچا لیتا ہے تو اس کے چھوٹے گناہوں کو رحیم و کریم مولا خود ہی معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس بندے کو ایک باعزت جگہ میں داخل کریں گے۔ اس باعزت جگہ کا مطلب جنت ہے۔ آیت قرآن ملاحظہ فرمائیں ان تجتنبوا کبائر
ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کا ہم خود کفارہ کر دیں گے اور تم کو ایک باعزت جگہ داخل کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جنت میں داخل فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔